ہم ظلم مٹانے آئے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اچھے اچھے ناشتوں کی ضرورت ہے، نہ اچھے اچھے قورموں کی ضرورت ہے۔ صرف مہربانی کریں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے ہو دعا کرو، ساتھ نہیں دے سکتے ہو دعا کرو، لیکن یہ ظلم نہ کرو کہ ہمارے خلاف ظالم ہو اور آپ ظالم کے ساتھ ہوں گے۔ ظالم کی بربادی یقینی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہتا ہے کہ فرعون غضب والا بادشاہ تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا۔ پھر میں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو۔ اللہ پاک نے ان غریبوں میں جن کے بچے ذبح ہوتے تھے، ان غریبوں میں ایک بچہ پیدا کیا اور اپنی حکمت سے اس کو ظالم کے گھر میں پرورش دی، اور اسی کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوا، اور باقی سب کو پتہ ہے ظالم میرے کھلسے میں یا میرے روم میں فارغ ہو گئے اور مظلوم جیت گئے۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، میں وقت ضائع نہیں کرتا آپ لوگوں کا۔ اگر ہم نے واقعی پاکستان کو پاکستان بنانا ہے تو ہم نے وعدہ کرنا ہے۔ ہر لڑائی انکار سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے ظلم کے خلاف انکار کرنا ہوگا۔ ہمارا کلمہ جب ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لا الہ۔ لا الہ مانا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، یہ مکمل اگر ہم نہ کریں برباد ہو جائیں گے۔ لا الہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، کوئی چیز اس کے لائق نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے الا اللہ، سوائے خدا۔ لا الہ کوئی چیز نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی فلانا نہیں الا اللہ، سوائے خدا کے، محمد رسول اللہ۔ آسان سی بات ہے، آسان جی۔ ہم نے ظلم کے خلاف انکار کرنا۔ کوئی جھگڑا نہیں، نہ شہباز سے میرا جھگڑا ہے، نہ نواز شریف سے میرا جھگڑا ہے، نہ کسی اور سے جھگڑا ہے۔ یہیں سے نواز شریف آپ کو پتہ ہے میاں صاحب سیاست میں کیسے انٹر ہوئے، کیسے آئے، سب جو ہمارے سیاسی لوگ یہاں ہیں ہمارے یار لوگ، میں ان کی جھگڑا نہیں کرتا، ہمارے یار لوگ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کی تربیت ہی غلط ہے، معافی چاہتا ہوں۔ سینٹ ہرٹس کی ان کی تعلیم ہے۔ پنجاب کی پنڈ میں پلا بڑا ہوا آدمی جب بھی میجر کے لیول سے پہنچتا ہے، اپنے پنڈ سے اسے گنا یہ مسجد سے کری تو یہاں پیدا ہوا مجھ کا بچہ، تو یہاں پیدا ہوا مجھ یہاں تھے، ہم سب یہاں تھے۔ پٹھان ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، ان کو جب ٹریننگ جاتی ہے انہیں عوام سے گن آتی ہے۔ آپ نہیں کر سکتے لیڈ اس کی۔ آپ نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے اس میں ہم نے آپ کو سپورٹ کرنا دفاع کے لیے۔ اگر آپ کو شوق ہے، کسی کو شوق ہے، وہ پیشہ چھوڑ دیجیے، آ جائیے۔ حلف کیا ہوتا ہے؟ حلف ہم نے حلف کیا ہے، ہم سب نے حلف لیا کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جن لوگوں نے حلف لیا ہے اپنے اپنے حلف کا ساتھ، ہمیں نہ فوجوں سے جھگڑا ہے، نہ یہاں کے جنسیوں سے جھگڑا ہے۔ کوئی ملک فوجوں کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بسم اللہ، جو دنیا جہان کی فوجیں کر رہی ہیں، جو دنیا جہان کی جاسوسیہ ادارے وہ کر رہے ہیں، آپ اسی فریم میں رہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم وہ بقول کسی آدمی کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن آپ کے لیے بندوبست کریں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ دنیا ٹھہر جائے گی۔ اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہوا ہے۔ میں بڑی کا کام نہیں کر سکتا، بڑی علامہ صاحب کا کام نہیں کر سکتا، علامہ صاحب لوہار کا کام نہیں کر سکتے، لوہار کسی چروائے کا۔ اگر اس سسٹم کو آپ نے بگاڑ دیا، سارا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین کو جس نے دنیا جہاں کے قرآن کریم پڑھے ہوں، اس کو اگر آپ بتائیں کہ جی بسم اللہ یہ میز بنا کے دو، وہ غریب نہیں بنا سکتا۔ کتابیں اس نے بڑی پڑھی ہیں، بہت بڑی پڑھی ہیں، وہ اس کا مسلک کوئی اور ہے۔ اور اگر کسی آپ بڑے خان چودھری فلانے کا بیٹا، خان فلانے کا بیٹا کہ جی آپ آ کے ہماری جمعے کی نماز پڑھائیں، وہ نہیں پڑھا سکتا۔
ہمارے تو بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں کو کل والا پڑھنا بھی مشکل سے آتی ہے، کل والا پڑھ کے ٹھیک کر مطلب یہ کہ ہم نے خوشحال خان خٹک کا ایک شعر ہے پشتو میں، ترچ تیری خو گلزار لرکنا زلف چ ولول سے خو خپل یار لرکنا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سڑے پیدا دی خپل خپل کار لرکنا. وہ کہتا ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا کام، ہم بڑے کو بڑے میں رہنے دیں، لوہار کو لوہار رہنے دیں، پروفیسر کو پروفیسر رہنے دیں، فوجی کو فوجی رہنے دیں، وکیل کو وکیل رہنے دیں، بہو بیٹیوں کو یہ ملک بہترین ملک بن جائے ودن 10 years وہ بڑا ملک بن جائے. دم کی ڈنڈوں سے کام نہیں چلے گا. ہم آئے ہیں لاہور کے، ہم مشکور ہیں. جب ہم چلے اسلام آباد سے، نیازی صاحب خدا ان کو جنت نصیب کرے، شیر افغان نیازی کا لڑکا ہے. میں نے بہت سارے MNAs، بہت سارے MPs ہمارے ساتھ تھے، بڑی بڑی لمبے اتنا ہم بھی گرا نہیں کری، تم سب کو جانتا ہوں. مطلب یہ ایسے بھی ہم نہیں کیا، پولیس والے بھی نیک بخت وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. لیکن اتنے مت کرو. میں صرف ان سے یہی کہتا ہوں، ہمارے پولیس سسٹم ہے کہ بابا آپ نے حلف لیا ہو، کوئی سیکرٹری ہو، کوئی فلانا ہو، کوئی فلانا ہو، آپ نے وہ رویہ رکھنا ہے جو واقعی پولیس رکھتی ہے. پولیس کا فرض مدد آپ کی. جنرل ڈیگال نے، بہت بڑا آدمی تھا جنرل ڈیگال، فرانس کا بہت بڑا تھا. اس نے اس کے وقت میں بچوں نے اسٹوڈنٹس کی جدوجہد تھی. ایک خاص موقع پہ پولیس نے انکار کر دیا. جنرل ڈیگال جیسے آدمی کی پولیس نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کی کیسے بول جا سکتے، بھائی ہمارے بچے ہیں. ہم نے پولیس کو یہ سمجھانا ہے کہ وہاں آپ کچھ کارروائی کریں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، جہاں کوئی برا کام ہو رہا ہو، جہاں کوئی یہ کیسے چلے گا. وہ پاکستان کی پولیس جو نظام انگریزوں نے اگر اس کو ہم ٹھیک طریقے سے چلائیں، ایس ایچ او کا علاقہ بہت کم ہوتا ہے. اتنا افیکٹو نظام ہے یہ. ہر ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں فلاں آدمی ویل کپ چراتا ہے، فلانا مرغیاں چھپاتا ہے، فلانا سراغ لگاتا ہے، فلانا جیب کاٹتا ہے، فلانا وہ. اس نظام کو اصل میں وہ سیاسی حکومتیں چلنے نہیں دیتی. ابھی 3 مہینے پہلے میں نام نہیں لوں گا، میرے دوست ہیں حکومتوں میں، یار ہے میرے، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ علامہ صاحب ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے علاقے کہ میں سنا رہا ہوں، ایک پستول والے آئے، انہوں نے میرے بچے سمیت گولیاں پہ رکھی، میری سنار کی دکان سے تقریباً 3 کروڑ کا جو کچھ میرا سامان تھا وہ لے گئے. میں نے ایک آدمی کو خدا زندہ رکھے، میں نے اس کو ٹیلیفون، یہ واقعہ ہوا تھا 5 دن پہلے، میں نے اس کو ٹیلیفون، میں نے کہا یار ایسے کچھ ہوا ہے، کچھ کرو. آپ یقین کریں علامہ صاحب، میں نے 4 دن بعد کہا تھا، 4 دن بعد ایک بھی یہ چیز کیا کرے، ایک وہ 3 کروڑ کا سارا سونا پاکستان میں ہوا، پاکستان کی پولیس نے کیا. اگر ہم اس کو چلنے دیں، ہندی کو لے گئے تھے، پستول کی زور پہ لے گئے تھے، 3 کروڑ کا سونا لے گئے تھے. 3-4 دن بعد اس نے مجھے کہا، میں نے علامہ صاحب شریف آدمی سے کہا، پھر میں نے وہ 4 دن بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ بچے لڑکے ہم نے پکڑ لیے ہیں، مالک کو بھیج دیجیے. اس آدمی کو میں نے بھیجا. یہ کوئی ایک چیز ہے، یہ سسٹم ہم اصل میں بدماشی کرتے ہیں. ہم اپنے پولیس والوں کو، اپنی ملٹری کو، اپنے اداروں کو، اپنے ججز کو غلط راستے پہ لڑا. ایسا نہیں ہو. ہم نے اس ملک کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جو واقعی پاک لوگوں کی جگہ ہو، اور وہ تب بن سکتا ہے جب یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، وہیں سے خارجی اور داخلی سیاست وہ بنیں گی، لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا، لوگوں کے عقائد کا احترام ہوگا، لوگوں کے فرقوں کا احترام ہوگا. ایسا نہیں ہوگا اگر ہم سب، معافی چاہتا ہوں، لاہور ہے،
لاہور کی ایک تاریخ ہے. بعض اوقات انسان دو فکرے میں تاریخ بدل دیتا ہے. منو کا سینہ مجھے یاد نہیں ہے. منو یہاں گورنر تھا. علامہ صاحب احمد شاہ درانی نے گھیراؤ کیا لاہور کا. منو نے بڑا اچھا مقابلہ، بہت اچھا مقابلہ، لیکن لاہور سرنڈر ہوا. اس وقت تک احمد شاہ نے مرہٹوں پہ حملہ نہیں کیا تھا. منو کو اس کا وزیر اعظم یہی لاہور میں کہیں عوام نے کروڑوں کی تعداد سے ووٹ دیا. غریب لوگ آئے اقتدار. جب یار لوگوں کو پتہ چلا کہ اقتدار یہاں ملتا ہے، سب نے پیپل پارٹی کے جھنڈے سر پہ باندھ کے شمولیت کی. سارے وڈیرے، سارے خان، سارے بڑے بلا بسر اس میں شامل ہو گئے. وہ غریبوں نے جو قربانی دی تھی وہ پیچھے چلے. تحریک انصاف نے یہ غلطی نہیں کرنی. تحریک انصاف نے یہ غلطی نہیں کرنی. ایک ریکویسٹ میری ہوگی، اگر ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، میری تمام پارٹیوں سے ریکویسٹ ہوگی، چاہے مذہبی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے فلانا ہو. میری ذاتی کسی سے دشمنی نہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے وہ فلسفہ جو بڑے پیغمبروں کا ہے، انقلابیوں کا ہے، اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف سمیت ہم سب پارٹیوں نے اگر پاکستان کو بیماریوں سے نجات دلانی ہے تو پاکستان میں پشتونوں میں، بلوچوں میں، سندھیوں میں، سرائکیوں میں، ہر جگہ پنجابیوں میں ایسے خاندان ہیں جو انگریزوں کے وقت سے لے کر اب تک اقتدار میں، جو انگریز کے ساتھ بھی تھا. جب محمد علی جناح صاحب آئے اس کے ساتھ بھی تھے، جب لیاقت علی آئے اس کے ساتھ تھے، پھر غلام محمد کے ساتھ تھے، پھر فیروز خان نون کے ساتھ تھے، پھر ڈاکٹر خان صاحب، پھر فلانا صاحب، پھر بھٹو، پھر ضیاء الحق، پھر فلانا. یہ جو ایور گرین، یہ جو سرسبز درخت ہے، ان کو ہم نے سیاست سے اکھاڑ کر دیا. تب جا کے آپ کو یہ راستہ ملے گا، ہمیں راستہ ملے گا. ورنہ پھر یہ کچھ ہوگا. ہم بڑے مشکور ہیں آپ نے ہمیں وہ انقلابی بٹن پہ انگلی رکھی تھی، میں نے آپ کے لیے باتیں کر دی. 8 فروری اس دن یہ ظلم ہوا تھا، یہ جبر ہوا تھا فلانا. یہ دن ہم منائیں گے جس طرح ایک آدمی اپنے باپ کی برسی مناتا ہے، جس طرح ایک اپنی شادی کی برسی مناتا ہے، جس طرح ایک انسان، ہم بڑے بڑے عالموں، پیغمبروں اور اس کی برسی مناتے ہیں. اس دن کو ہم منائیں گے اگر واقعی تحریک انصاف کے کارکن چاہتے ہیں کہ عمران جیل سے رہا ہو، اگر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ ظلم کا پہیہ پنچر ہو، تو 8 فروری ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے. ہم تحریک انصاف کے کارکن نہ لوگوں کو گالیاں دیں، نہ پتھر ماریں، نہ فلانا کریں، لیکن اس دن انہوں نے ابھی سے ہم نے شروع ہونا ہے. جہاں ہم جا سکتے ہیں اپنے لاہور کے دکانداروں کے پاس، ادھر ادھر کہ جی بسم اللہ کریں. 8 فروری کو ایک احسان کریں، یہ مہنگائی، یہ بے ایمانی، یہ فلانا جو کچھ ہو رہا ہے، ہم پہ ایک احسان کریں، اس ملک پہ احسان کریں، اپنے بچوں پہ احسان کریں. یہ دکان بند رکھیں، یہ رکشہ بند رکھیں، یہ ٹیکسی بند رکھیں، یہ لاری بند رکھیں، یہ ٹرک بند رکھیں. اگر 8 فروری کو ہم نے واقعی سڑکوں پہ عوام کا راج کیا، پنجابی بنگڑا ڈالنے میں بڑے تکڑے، میں ان سے کہوں گا کہ بس اس دن سارے سڑکوں پہ بنگڑے ہونے چاہیے. آدم لوہار کے بچے کو چمٹا اور بنگڑا. پشتون اپنے وطن میں لوک دان، بلوچ اپنے میں دپ. عوام کا راج ہوگا، دنیا دیکھے گی. ہمارے بین الاقوامی سٹیزن جو پاکستان کے وہ بھی منائیں گے. اسی دن سب آرام سے آ کے بیٹھ جائیں گے. نام نے ایک دوسرے کو وہ کرنا ہے. یہ میں پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں تمام پارٹیوں سے، بشمول تحریک انصاف سے. تمام پارٹیوں سے میری ریکویسٹ ہے، ہم اختلافات کو 4 دیواری تک نہ لے جائیں. بین ہر چیز ہر آدمی کی بین ہوتی ہے، ماں ہر آدمی کی ماں ہوتی ہے، بہو ہر آدمی. آپ میری بہو کو گالیاں دیں گے، میں آپ کی بہو کو دوں گا. آپ میرے کیا ہوگا؟ یہ کیا گالیوں کا مشاعرہ؟ اس میں ذرا کنٹرول کریں. باقی حق کی بات یہی ہے
ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے، یا اللہ بس تو ہمیں ہماری رہبری کر، تو ہمیں وہ بتا جہاں ظلم ہوگا ہم اپنی اس کے مطابق ہم مظلوم کا ساتھ دیں، انٹرنیشنلی بھی، ملکی طور پہ بھی، گاؤں میں بھی، فلانا بھی، بس یہ ہماری بات ہے.